کیا آپ سرکاری یا نیم سرکاری ملازم ہیں؟ تو یہ خبر آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیا کسی ملازم کو بغیر باقاعدہ انکوائری کے نوکری سے نکالا جا سکتا ہے؟ لاہور ہائی کورٹ نے ایک ایسا طریق ساز فیصلہ جاری کیا ہے جو 11 صفحات پر مشتمل ہے، اور اس میں واضح کیا ہے کہ قانون کا سامنا کیے بغیر کسی کی روزی روٹی نہیں چھینی جا سکتی۔ اسی اہم عدالتی نظیر فیصلے کے حوالے سے ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ میں ہوں ملک اشرف، 24 ڈیجیٹل سے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں جنید جبار خان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، ان سے بات کرتے ہیں۔ جنید صاحب، یہ بتائیں کہ جو انکوائری ہے، پیڈا ایکٹ کے تحت انکوائری ہے اور شو کاز نوٹس ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، شو کاز نوٹس جو ہے کسی بھی سزا دینے سے پہلے جو ہے ملازم کو دیا جاتا ہے، جبکہ انکوائری کسی بھی جو الزام ہے اس کو ثابت کرنے کے لیے پیڈا ایکٹ کے تحت کی جاتی ہے۔ شو کاز نوٹس آخری آرڈر ہے بیفور دی پینلٹی جو کہ ملازم کو دیا جاتا ہے، اور وہ نارملی انکوائری کی ریکمنڈیشنز کے اوپر بیسڈ اپون ہوتا ہے۔ انکوائری میں آئے ہوئے جو شواہد ہوتے ہیں، جو الزام کے خلاف ثبوت ثابت ہو چکے ہوئے ہوتے ہیں ڈیورنگ انکوائری، اس کا شو کاز نوٹس میں ریفرنس دے کر اس کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو کیوں نہ یہ سزا دے دی جائے ان الزامات کے اوپر۔ اچھا، یہ بتائیں کہ ادارے جو ہیں وہ باقاعدہ انکوائری سے کیوں بھاگتے ہیں؟ دیکھیں، انکوائری کا مقصد ہے ایک فیئر ٹرائل، جس میں صرف الزام لگا دینا کافی نہیں ہے کسی کے اوپر، کسی کو بھی سزا دینے کے لیے اس الزام کو ثابت کرنا بھی بڑا ضروری ہے، اور انکوائری از دی ایکسکلوسیو ٹول ٹو پروو دی ایلیگیشن اگینسٹ دی امپلائی، اور اس لیے اس میں الزامات چونکہ ایک انڈیپینڈنٹ شواہد کی بنیاد پر ثابت کرنا ضروری ہوتے ہیں، اس لیے نارملی اتھارٹیز انکوائری سے تھوڑا سا انحراف کرتی ہیں۔ آپ نے جسٹس ملک محمد ویس خالد کا جو رپورٹر ججمنٹ ہے، عدالتی نظیر فیصلہ ہے، وہ پڑھا ہے، جی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، جو ملازمین کے قانونی حقوق ہیں ان کے حوالے سے وہ فیصلہ ایک بہت ہی اہم سنگ میل ہے۔ اس میں ملازمین کے قانونی حقوق متعین کیے ہیں، اور وز جو ہے امپلائر کے جو رسپانسبلٹیز ہیں کہ کسی بھی ملازم کے خلاف اگر آپ کے پاس کوئی شکایت آ جاتی ہے، جیسا کہ اس فیصلے میں اس کے خلاف 2 الزامات تھے، ایک چوری کا اور دوسرا غیر حاضری کا، لیکن بغیر انکوائری کے اس کو ٹرمینیٹ کر دیا گیا۔ اس قسم کے کیسز میں جو ہائی کورٹ نے بہت ہی خوشائند فیصلہ دیا ہے اور بہت ہی اہم قانونی نقطہ اس میں ڈیسائیڈ کیا کہ کسی کے اوپر بھی جب آپ نے الزام کی بنیاد پر اس کو نوکری سے برخاست کرنا ہے تو ضروری ہے کہ وہ ان الزامات کو آپ باقاعدہ ایک ریگولر انکوائری کے ذریعے ثابت کریں۔ اس کے آپ کے پاس جو اتھارٹی کے پاس شواہد ہیں وہ اس کو کنفرنٹ کرائے جائیں، اس کو بتایا جائے، اس کو ڈیفنس کا موقع دیا جائے، اور جب وہ شواہد کی بنیاد پر الزام ثابت ہو جائے تو ضرور آپ اس کے خلاف کوئی بھی ٹرمینیشن کی کارروائی کر سکتے ہیں، کوئی بھی سزا دے سکتے ہیں۔ اچھا، آئین کا آرٹیکل 10A اور 4 جو ہے وہ اس کے حوالے سے جو ملازم ہے اس کے پاس کیا حقوق جو ہیں وہ حاصل ہیں؟ آرٹیکل 4 اور 10A یہ دونوں بنیادی ایسے آئین کے آرٹیکل ہیں جو کہ نہ صرف ملازمین بلکہ ہر پاکستانی شہری کو کچھ بنیادی حقوق دیتے ہیں۔ نمبر 1 کہ جو بھی شہری ہے جس کو بھی آپ نے کسی بھی معاملے میں پروسیڈ کرنا ہے اس کو قانون کے مطابق پروسیڈ کیا جائے، یہ آرٹیکل 4 کی منشا ہے۔ اس والے کیس میں کیا کہا آئین کے آرٹیکل 4 کیا کہتا ہے کسی بھی ملازم کے حوالے سے؟ آرٹیکل 4 کی منشا یہ ہے کہ کسی بھی ملازم کو جب بھی پروسیڈ کیا جائے تو قانون کے مطابق کیا جائے، جو قانون سے ہٹ کے بھی کیا جاتا ہے؟ اگر دیکھیں قانون موجود ہے اور اس کو ملازم کو اس قانون سے باہر جا کے سزا دی جا رہی ہے تو وہ آرٹیکل 4 کے منافی ہے۔ یہ نقطہ بھی اسی ججمنٹ میں آنریبل کورٹ نے طے کیا کہ اس ملازم کو پیڈا ایکٹ میں سزا دی گئی، لیکن سزا دی گئی ٹرمینیشن کی۔ عدالت نے کہا کہ ہم نے پیڈا ایکٹ کا مشاہدہ کیا ہے، آبزرو کیا، سکین کیا ہے، پیڈا ایکٹ میں ٹرمینیشن کی سزا موجود ہی نہیں ہے، تو ایسی سزا جو کہ قانون میں موجود ہی نہیں ہے، ایسی سزا آرٹیکل 4 کے منافی ہے۔ یہ عدالت نے اس میں ہولڈ کیا ہے۔ اور دوسرا آئین کا آرٹیکل 10A اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل اور ڈیو پروسیس کا ہر شہری کو اور ہر ملازم کو حق دیتا ہے۔ فیئر ٹرائل کو کیا کہیں گے کہ ایک فیئر ٹرائل کا موقع دیا گیا؟ جی، فیئر ٹرائل دیکھیں اسی کیس میں اگر دیکھیں جیسے میں نے بتایا کہ اس پہ 2 الزامات تھے کہ آپ عام شہریوں کی بات کریں تو عام جو ہے فیئر ٹرائل کا جو موقع ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ فیئر ٹرائل کا موقع یہ ہوتا ہے کہ الزام کی بابت اس کو شواہد کنفرنٹ کرائے جائیں، اس کنفرنٹیشن کی بنیاد پر اس کو حق دفاع دیا جائے۔
اگر دستاویزی شہادت ہے تو وہ اس کو دی جائے، اور اگر اورل شہادت ہے اس کے خلاف تو وہ سامنے لے کے آئی جائے. یعنی پہلے تو جو جس پہ الزام ہے اس کو سارے شواہد دیے جائیں کہ آپ کے خلاف یہ شواہد ہیں، یہ ایویڈنس ہے، اور اس کے بعد اس سے شواہد لیے جائیں کہ آپ بے گناہی کا اپنا شواہد دیں. نہیں، اس سے شواہد نہیں لینے. کیا کرنا؟ شواہد جو ہے لے کر آنا اس اتھارٹی کی ذمہ داری ہے جو الزام لگا رہی ہے. اچھا، جس اس نے ڈیفینس الزام کا صرف موقع اپنا لینا ہے، اس نے ان شواہد کو ڈیفینڈ کرنا ہے. الزام لگانے والے کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ الزامات کو ثابت کرے ثبوتوں کی بنیاد پر. یعنی جس نے الزام لگانا ہے، جس اتھارٹی نے، جس ادارے نے، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شواہد فراہم کرے کہ آپ کے خلاف یہ شواہد ہیں، اور اس کے بعد جس پہ الزام لگایا گیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ان شواہد کو کنفرنٹ کرایا جائے اس کو، اور اس کو حق دفاع دیا جائے، اور اگر کوئی گواہ پیش ہوتا ہے تو اس کو حق جرا بھی دیا جائے. یعنی کہ اگر جس پہ الزام لگا ہے وہ اگر اپنا گواہ کو پیش کرنا چاہے تو وہ گواہ پیش کر سکتا ہے، اس پہ جرا کا موقع اس کو دیا جائے. یہ کہتا ہے آئین کا آرٹیکل 10 ہے. جی بالکل، آرٹیکل 10A کی منشا ہی یہی ہے کہ نہ صرف اس کے خلاف آنے والے تمام گواہان کو اس پہ جرا کا موقع دیا جائے، بلکہ اس کو بھی اپنے گواہان لانے کا موقع دیا جائے. اور ان تمام جب شواہد کی موجودگی میں الزام ثابت ہو، صرف اسی صورتحال میں اس کو سزا دی جا سکتی ہے. دس از دی پروویژن آف آرٹیکل 10A. سرکاری ملازم ہے یا نجی سرکاری ملازم ہے، نیم سرکاری ملازم ہے، تو اس کے حوالے سے کیا سزا ہوتی ہے؟ دیکھیں، سرکاری اور نیم سرکاری ملازمین کا جب بھی ڈسپلنری میٹر ہوگا تو پنجاب میں جو رائج الوقت قانون ہے وہ ہے پیڈا ایکٹ، جس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں. ادروائز اس کی مکمل جو اصطلاح ہے پنجاب امپلائیز ایفیشنسی ڈسپلنری ایکٹ ہے، 2006 کا یہ قانون ہے. اس قانون کے تحت جب بھی ڈسپلنری پروسیڈنگز ہوگی تو جو ڈسپلنری پروسیڈنگز کے نتیجے میں جس وقت الزام ثابت ہو جائے گا تو جو اس قانون میں متعین اور درج شدہ سزائیں ہیں صرف وہی دی جا سکتی ہیں. اچھا، یہ بتائیں کہ اگر کسی کو شوکاز نوٹس جاری ہو جائے پیڈا ایکٹ کے تحت یا کوئی اور اس خلاف کارروائی کا آغاز ہو جائے تو اس ملازم کو کیا کرنا چاہیے، سرکاری ملازم ہو یا نیم سرکاری ملازم؟ دیکھیں، پیڈا ایکٹ کی جتنی بھی ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے جسٹ لائک اے ٹرائل ہے. جیسے کسی کے اوپر کرمنل کیس ہو جاتا ہے اور کورٹ میں ایک اس کا ٹرائل چلتا ہے، پیڈا ایکٹ کی بھی پروسیڈنگز بالکل ہی اسی ٹرائل کے مترادف ہے. اس سرکاری ملازم کو فوری طور پر چاہیے کہ جو چارج شیٹ اس کو ہوئی ہے، جو الزامات اس کو پہ لگائے گئے ہیں، قانونی مشاورت لے کر ان الزامات کا بھرپور طریقے سے جواب تحریری طور پر جمع کرائے، اور کمپیٹنٹ اتھارٹی کو لکھے کہ مجھے میرے خلاف آنے والے الزامات کی تائید میں جو شواہد ہیں وہ مجھے بتائے جائیں تاکہ میں ان کو کنفرنٹ کر سکوں، اور اس کے بعد انکوائری میں بھرپور انداز میں پیش ہو کر اپنا موقف اور اپنا ڈیفنس دینا چاہیے. اور پھر اس کے بعد اگر شوکاز ہو جاتا ہے تو اس کا بھی بڑا اسٹرانگ قسم کا تحریری جواب تحریر کر کے اس کو جمع کرانا چاہیے. بہت شکریہ. یہ ہیں جنید جبار خان، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، جو کہ سرکاری ملازمین کو دیے گئے شوکاز نوٹسز کے حوالے سے اس کا اظہار کر رہے تھے کہ اس کا دفاع کیسے کرنا چاہیے، اور کسی کو اگر برطرف کرنا ہے درکار ہے تو اس کے لیے کون کون سے قانونی طریقے ہیں، اور جس پہ الزام ہے اس کو اپنے دفاع کے لیے کون کون سے قانونی فارمز یا کون کون سا اس کو حق جو قانون یا آئین دیتا ہے. عدالت عالیہ نے نہ صرف سیکورٹی گارڈز کو ملازمت پر بحال کیا بلکہ آئین کے آرٹیکل 4 اور 10A کے تحفظ کو بھی یقینی بنانے کا حکم دیا. عدالت عالیہ کے فیصلے کی روشنی میں کیا ہمارے جو ادارے ہیں وہ کیا ملازمین کو ملازمت سے فارغ کرنے کے لیے انہیں مکمل دفاع کا حق دے رہے ہیں؟ اس حوالے سے آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں.